بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ فلسطین کو نبیوں کی سرزمین کیوں کہتے ہیں اور اس خطے کی کیا خصوصیات ہیں۔ تقریباً 2000 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کو فلسطین میں اور دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ ان 12 بیٹوں کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، یعنی اولاد یعقوب، یہی بعد میں یہودی کہلائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون، حضرت داؤد، ان کے بیٹے حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔ اسی لیے یہ خطہ نبیوں کی سرزمین کہلاتا ہے۔ موجودہ اسرائیل اور فلسطین اس میں شامل ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ فلسطین اور بلاد شام کی اصطلاح اور حدود میں کیا فرق ہے۔ احادیث مبارکہ میں ایک اصطلاح کثرت سے استعمال ہوئی ہے، یعنی شام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی ہے۔ اس شام سے مراد بلاد شام ہے۔ فلسطین اور بلاد شام میں فرق ہے کہ بلاد شام موجودہ فلسطین، اسرائیل، شام، اردن، لبنان، جزیرہ قبرص اور ترکی کا کچھ حصہ وغیرہ شامل تھے۔ موجودہ شام اور اس کی حدود 1946 میں فرانس سے آزادی حاصل کرنے کے بعد نقشے پر نمودار ہوئی تھیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل شام کے لیے برکت کی دعا کی تھی۔ ایک صحیح روایت میں ہے کہ شام کے لیے خوشخبری کہ اس پر رحمان کے فرشتوں نے پر پھیلائے رکھے ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ فتنوں کے وقت میں ایمان شام کی سرزمین میں ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات بلاد شام کی فضیلت میں ہیں، اور ان سب سے مراد یہی ارض مقدس ہے کہ جس کا مرکز اور سینٹر فلسطین کی سرزمین ہے۔ قرآن مجید میں اسی سرزمین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں ہم نے برکت رکھ دی ہے، بلکہ اس کے ارد گرد بھی۔ تقریباً 1600 قبل مسیح میں بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں شام سے مصر میں آئے تھے۔ اس کے بعد یہاں غلام بنا لیے گئے تو اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے فلسطین یعنی اپنے آبائی علاقے کی طرف ہجرت کی۔ مصر سے فلسطین کے رستے میں صحرائے سینائی میں کوہ طور کے پاس تورات عطا کی گئی۔ فلسطین میں اس وقت مشرکین کی حکومت تھی تو بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ وہ ان سے جہاد کریں اور فتح انہی کو حاصل ہوگی، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوڑا جواب دے دیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے کہ ہم تو یہاں ہی بیٹھے ہیں، اے موسیٰ آپ اپنے رب کے ساتھ جا کر ان سے قتال کریں۔ ان کی سزا کے طور پر یہ 40 سال تک صحرا میں ہی بھٹکتے رہے۔ اس کے بعد پھر نئی نسل نے ارض فلسطین کو فتح کر لیا۔ تقریباً 1000 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو دارالخلافہ بنایا تھا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام یروشلم بھی انہوں نے ہی رکھا تھا۔ ان کی وفات 971 قبل مسیح میں ہوئی۔ ان کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے اور ان کی وفات 931 قبل مسیح میں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 957 قبل مسیح میں ایک عبادت گاہ بنائی تھی کہ جسے یہودی ہیکل سلیمانی کا نام دیتے ہیں۔ ہماری روایتوں میں اسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے مسجد جو تعمیر ہوئی مسجد حرام ہے، اور دوسری مسجد جو تعمیر ہوئی مسجد اقصیٰ ہے، اور قرآن مجید نے واضح طور پر مسجد اقصیٰ بیت المقدس ہی کو کہا ہے۔ جب قرآن مجید کا نزول ہوا تھا تو اس وقت یہاں کوئی مسجد نہیں تھی، بلکہ ایک احاطہ تھا جسے حرم شریف کہا جاتا ہے۔ اس مقدس احاطے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد تعمیر کی تھی۔
یہ پہلی مسجد عمر کہلاتی تھی، بعد میں اس کا نام مسجد اقصی پڑ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، شمالی ریاست سامریہ اور جنوبی ریاست یہودیہ۔ یہودی اس تقسیم کا الزام حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیتے ہیں کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گناہوں کی سزا تھی، حالانکہ یہ یہودیوں کے اپنے گناہوں کی سزا تھی۔ یہ یہودی سلطنتیں آپس میں لڑتی رہتی تھیں، لہٰذا کمزور ہو گئیں۔ 587 قبل مسیح میں بابل کے ایک حکمران بخت نصر نے یروشلم کو فتح کر کے شہر کو تباہ و برباد کر دیا، ہیکل کو گرا دیا اور ہزاروں یہودیوں کو قیدی بنا کر ساتھ لے گیا۔ یہ ہیکل کی پہلی تباہی تھی۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ خسرو یعنی ذوالقرنین نے بابل کو فتح کیا اور یہودیوں کو واپس یروشلم بھیجا۔ ہیکل کی دوبارہ تعمیر 516 قبل مسیح میں ہوئی۔ ذوالقرنین گریٹ کے زمانے میں ہی اس کی دوسری تعمیر شروع ہو چکی تھی، جو دارالاول کے دور میں مکمل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ دوسری مرتبہ تعمیر کی بنیادیں وہی تھیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی اول تعمیر کی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی ذوالقرنین کو اپنا محسن سمجھتے ہیں کہ اس نے انہیں نہ صرف بابل کی اسیری سے آزادی دلوا کر واپس فلسطین بھیجا، بلکہ ان کی ہیکل بھی دوبارہ تعمیر کروا دی۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سوالات کیے تھے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذوالقرنین کون تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے ان کی دلچسپی کی وجہ بھی یہی تھی۔ تو اس سے آگے والی ویڈیو میں ہم یہ باتیں ڈسکس کریں گے کہ تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کب اور کیسے تعمیر ہوا، دوسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کب اور کیسے تباہ ہوا، اور مسلمانوں کے پاس فلسطین کب اور کیسے آیا۔ اور اس طرح کی مزید اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔